اداکار ہیں، تو نے یہ کاموں کو کرنے کا حکم دیا، ان کو بجا نہیں آئے، جن چیزوں سے تو نے منع فرمایا انہیں کا ارتکاب کرتے رہے، گناہ کر کر کے لذتیں حاصل کرتے رہے اور تیرا دیا ہوا جس پر کھانا تیرا ہی مقابلہ کرتے رہے۔ اے اللہ، ہمارے جسم کا وہ کون سا حکم ہے جس کو ہم نے تیری نافرمانی میں استعمال نہ کیا ہو، اور آخر دن کی وہ کون سی گلی ہے جس میں ہم نے گناہوں کا ارتکاب نہ کیا ہو۔ اے اللہ، اگر تو نے ہماری مغفرت نہیں فرمائی ہمارا کوئی ٹھکانا نہیں رہے گا۔ مولا معاف کر دے، مولا معاف کر دے، مولا معاف کر دے۔ تجھے معافی بہت پسند ہے، بندے جب تجھ سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں تو خوش ہو کر تو اپنے فرشتوں سے کہتا ہے یہ بندے جانتے ہیں کیونکہ بنا گناہوں کو میرے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا، لیکن اللہ ہمارے گناہوں کو آپ ہی معاف کر سکتے ہیں۔ ہماری مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے اہل و عیال کی مغفرت فرما، ہمارے والدین اور ہمارے اولاد اور اولاد کی مغفرت فرما، ہمارے عزیزہ اور اقارب کی مغفرت فرما، ہمارے اساتذہ اور مشائخ کی مغفرت فرما، ہمارے دوست اور احباب کی مغفرت فرما، ہمارے محسنین اور متعلقین کی مغفرت فرما، ہمارے مخلصین اور محبین کی مغفرت فرما۔ اللہ، جنہوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے، لکھا ہے، جو ان کے دعاؤں کی توقع امید رکھتے ہوئے ہیں لیکن کے اوپر رکوع ہیں، ان سب کی مغفرت فرما۔ تمام مؤمنین و مومنات، مسلمین و مسلمات، پوری امت محمدیہ کی مغفرت فرما۔ ہمارے چھوٹے اور بڑے دائیوں اور مرشدہ ابھی اور پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، گناہوں کی نفرت اور نیکیوں کی رغبت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے۔ اے اللہ، تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما۔ اے اللہ، کفر سے، شرک سے، نفاق سے، عجب سے، کبر سے، خودبینی سے، خود پسندی سے، بغض سے، کینہ سے، حسد سے، بغض سے، شوق سے، شہوت سے، مدد سے، اللہ تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما۔ معاشی اخلاق سے مزین فرما، معاشی اخلاق سے مزین فرما۔ تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما، تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما۔ اے اللہ، ہمارے قلوب کو قلوب سلیمہ و منیبہ اور ہماری نفوس کو نفوس مطمئنہ بنا دے۔ اے اللہ، ہمارے قلوب کو قلوب سلیمہ و منیبہ اور نفوس کو نفوس مطمئنہ بنا دے۔ اے اللہ، ہم پر اپنا خصوصی فضل فرما، تیری مرضیات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے کی ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے۔ اے اللہ، ہم پر اپنا خصوصی فضل فرما دے۔ اے اللہ، ہم پر اپنا خصوصی فضل فرما دے۔ اے اللہ، ہمیں ہمارے گھر کے تمام چھوٹوں اور متعلقین کو نماز کا قائم کرنے والا بنا۔ تیرے خلیل نے اس سے دعا کی تھی جب بھی جائے مقیم الصلاۃ والنصیحۃ۔ اے اللہ، ہم بھی اس سے یہی دعا کرتے ہیں، نماز کا عشق اور محبت ہمارے دلوں کے اندر ڈال دے، نماز کا خشوع و خضوع میں عطا فرما، نماز کے احوال و برکات سے ہماری زندگیوں اور ہمارے گھروں کو منور اور معمور فرما۔ اے اللہ، اپنا فضل فرما، تمام عبادات کو پورے اخلاص اور احتساب کے ساتھ، اے اللہ، پورے اتباع کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، جو لوگ ارباب نکاح میں ان کو زکات کی ادائیگی کی توفیق عطا
جو ارباب استطاعت ہیں ان کو حج کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما، اور تیرے جن بندوں نے حج کے ارادے کیے ہیں ان کے لیے حج کی ادائیگی آسان فرما، اس کے اسباب آسان فرما، ویزا اور وہاں آنا جانا سب آسان فرما۔ اے اللہ اس کے لیے ہر طرح کی سہولتیں پیدا فرما۔ اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما دے، اپنے فضل کا معاملہ فرما دے۔ اے اللہ ہمارے معاشرے کو خالص اسلامی اور دینی معاشرہ بنا دے۔ جو برائیاں اور جو گناہ ہمارے معاشرے میں اے اللہ جڑ پکڑ چکے ہیں، عافیت کے ساتھ ان کو نکال دے۔ اے اللہ سود سے نجات عطا فرما، زنا سے نجات عطا فرما، حرام خوری سے نجات عطا فرما۔ اس سے تمام ایسے اللہ گناہوں سے ہم پوری امت کو نجات عطا فرما۔ اللہ ہماری روزی کے ذرائع صاف اور صاف فرما دے۔ ہر حلال کو تازہ برکت والی روزی کے دروازے پوری امت کے لیے کھول دے۔ روزی کے معاملے میں جو لوگ بھی پریشانیوں کا شکار ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ پہلے تجارت کی تجارت میں مدد عطا فرما، پہلے زراعت کی زراعت میں مدد عطا فرما۔ پہلے ملازمت کی ملازمت میں مدد عطا فرما۔ ان کا جو بھی جائز ذریعہ معاش ہے اس میں مدد عطا فرما، اور اگر کوئی ناجائز میں مبتلا ہے عافیت کے ساتھ اس سے نجات عطا فرما کر جائز ذریعہ معاش عطا فرما۔ روزی کے معاملے میں کسی کو کسی کا محتاج اور نہ نہ بنا، تمام کی ضرورتیں اپنے خزانے غیر سے پوری فرما۔ اے اللہ جو جن کی تجارتیں ٹوٹ چکی ہیں دوبارہ ان کو کھڑا کر دے، جن کے کاروبار ٹوٹ چکے ہیں دوبارہ ان کو کھڑا کر دے۔ اے اللہ سب کی مدد فرما، سب کی مدد فرما، تمام کی پریشانیاں دور فرما۔ جو مقروض ہیں اللہ ان کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما۔ بہت سے اخبار متعلقین اتنے بڑے بڑے قرضوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں کہ ان کی ادائیگی کی طرف سے مایوسی کا شکار ہو چکے ہیں، نہ تیرے خزانے پر بڑھے ہوئے ہیں۔ اللہ اپنے بھرپور خزانوں سے ان کے قرضوں کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما۔ اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ بہت سے سالہ سال سے معالج بیماریوں میں ایسا تکلیفیں اٹھا رہے ہیں، جس طرح من ربر پاؤں ربر کر رہے ہیں، اللہ ان کو صحت عطا فرما۔ بہت سے اللہ عافیت اور صحت کا شکار ہیں، اس کی وجہ سے پورا زمانہ اللہ مصیبتوں کا شکار ہے۔ جو وہ حالات سناتے ہیں ہمارا دل اللہ بے اختیار رو کرتا ہے۔ اللہ ان کی پریشانیوں کو دور کرنا، اور جو لوگ ایسی حرکتیں کر کے آگے اور چہر کر کے ان کو مصیبتوں کا نشانہ بناتے ہیں، یا ان کو بھی توبہ کی توفیق عطا فرما، اپنے فضل کا معاملہ فرما دے۔ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جو بے گھر ہیں ان کو گھر عطا فرما، جو بے سہارا ہیں ان کو سہارا عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما۔ اللہ جن کی اولاد تو ہے لیکن نافرمان ہے، ان کی اولادوں کو تو تیرا اور ان کے ماں باپ کا ان کے اوپر مابردار بنا کر ماں باپ کی آنکھیں تنگی فرما۔ اللہ جن کو نئی اولاد کو خواہش ہے ان کو نئی اولاد عطا فرما۔ اللہ جن کی اولاد شادی کی عمروں کو پہنچ چکی ہے، لڑکے ہوں یا لڑکیاں، اچھے رشتے نہ ملنے کی وجہ سے پریشانی کا شکار ہیں، ان کو اچھے جوڑے عطا فرما، ان کے نکاح کی صورتیں پیدا فرما، ان کو اپنا حکومت پیدا فرما۔ اللہ جن کی ازدواجی زندگیاں تبدیلی کا شکار ہیں، جن کی بیویاں نافرمان ہیں، ان کی بیویوں کو نکاح اور فرما برداری کی توفیق عطا فرما، اور شوہر کی اللہ قدردانی اور خدمت کی اہمیت ان کے قلوب میں ڈال دے، اور جن کے شوہر ظالم ہیں اللہ ان کو ظلم سے نکال کر کے اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کی توفیق عطا فرما۔ بہت سے گھرانے
ان حالات میں کھڑے ہوئے ہیں ان کو آباد فرما دے، اپنے خود لگا معاملہ فرما دے، اپنے خود لگا معاملہ فرما دے۔ اللہ ہمیں ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت، قوت، عافیت، سلامتی، دنیا آخرت کی بلائیوں سے مالا مال فرما دے۔ ہماری تمام ضرورتوں کی وہ اپنے خزانے ایسی حفاظت فرما، ہمیں کسی کا محتاج اور دستور زندہ بنا، ہماری روزیوں کی برکت اور رحمت عطا فرما۔ اللہ ہمارے اولادوں کو عقائد حقہ، علوم نافعہ، اعمال صالحہ، اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما۔ برے اخلاق، برے کردار و گفتار، برے عادات و اطوار، بری صحبتوں، برے ماحول سے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے ان کی پوری حفاظت فرما۔ اپنی شاعر ربیعت سے اللہ ان کی سب کی تربیت فرما کر ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دلوں کا سرور، ہمارے لیے سچے ہدایہ اور ہماری دلوں سے بڑھ کر بنا دے۔ اے اللہ اولاد کی تعلیم و تربیت کے سلسلے میں جن بیداریاں تو نے ہم پر ڈالی ہیں ان کا کوئی اعمال کو دیانت کے ساتھ اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری نوجوان نسل کی حفاظت فرما، لڑکوں لڑکیوں کی حفاظت فرما، ان کے دلوں میں ایمان اور اعمال ایمان اور اللہ اعمال صالحہ کی اہمیت ڈال دے۔ برے ماحول سے، بری صحبتوں سے، گمراہ کرنے والوں کی بہتاؤ میں آنے سے ان کی حفاظت فرما۔ ہماری عورتوں اور لڑکیوں کی اللہ عصمت کی حفاظت فرما۔ اپنے فضل کا معاملہ فرما دے، اپنے فضل کا معاملہ فرما دے۔ تیرے طرف سے اگر ان کو ہو جائے ایک سیکنڈ میں سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما۔ اللہ ہمارے فلسطینی بھائیوں کی بھرپور نصرت فرما۔ اللہ مظلومین کی حمایت فرما۔ یہود کی حکومت اللہ چکی میں سارا سال سے پیس رہے ہیں، اللہ ان کو نجات عطا فرما۔ اللہ یہود کو ان کی اللہ اس ظلم و ستم کا اللہ بدلا وہ اپنی طرف سے اللہ ان کو سزا عطا فرما۔ ان کا بھلا تمام دے۔ کوئی غرور اور اللہ فکر میں ہمارا کون کیا بگاڑ سکتا ہے؟ اللہ پوری قدرت تو ایک کو حاوی ہے، اپنی قدرت کاملہ سے ان ظالموں کا ٹھکانے اٹھائے دے، فضل کا معاملہ فرما دے، عمارت کی قدرت فرما، عطا اور غلبہ عطا فرما۔ اللہ فلسطینیوں کی مظلومیت کو دور فرما۔ اللہ ان کی عورتوں کی، بچیوں کی حفاظت فرما، ان کے بچوں کی جان کی حفاظت فرما۔ اللہ ان کے بچے اور عورتیں ایک ایک لقمے، ایک ایک دانے اور پانی کے ایک ایک قطرے کو طرف رکھے۔ ساری دنیا ایک آرام سے گزار رہی ہے۔ تیرے بندے اللہ تیرے قدموں سے بڑے ہوئے ہونے کے باوجود اللہ ان حالات میں ان تک اللہ غذا پہنچنے نہیں دی جاتی، پانی پہنچنے نہیں دیا جاتا، دوائیاں پہنچنے نہیں دی جاتی۔ اللہ ان کی تمام ضرورتیں تو اپنے خزانے سے پوری فرما۔ جتنی بھی رکاوٹیں ہیں دور فرما، ان تعلیموں کے اللہ رکاوٹوں کو فرما، ان کے ہاتھ کو ہاتھوں کو ظلم سے روک دے، اپنے فضل کا معاملہ فرما دے۔ ممالک اسلامیہ کے سربراہوں کو ہدایت عطا فرما، بے دینوں اور مزیدوں کی سربراہی سے ان ممالک کو نجات عطا فرما کر دیندار امانتدار غیرت ایمانی سے بھرپور علاقوں میں اقتدار عطا فرما۔ تو اپنے اپنے علاقوں میں شریعت مطالعہ کو جاری کرنے والے اللہ مسجد اقصی کو یہود کی ظالمانہ ہاتھوں سے چھڑا دے، آزاد فرما۔ اس جنگ نہیں چل رہی ہے اللہ اس کو اللہ کامیابی کو نصیب فرما۔ اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما، اس کے تقدس کی حفاظت فرما۔ جو حکمران اس کے تقدس کو مجروح کر رہے ہیں اللہ ان کی
جگہ ایک ایک دن اور ایک ملاد مراملہ جو اس کے تقدس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اللہ اپنے پر لگا معاملہ فرما. اللہ ہمارے ملک میں ہم نومان کی خدائیں قائم کرنا. یہاں بسنے والی قوموں کی آپس میں محبت رواداری اس میں سلوک جو ساری صدیوں سے چلا رہا ہے اللہ اس کو جاری رکھ. اللہ دونوں مل کے دیکھیں وہ سداوت اور نفرت پیدا کر کے اپنے ناجائز مقاصد کو حاصل کرنا چاہتے ہیں. اللہ اس کی سازشوں کو ناکام کر دے. اللہ آنے والے انتخابات میں اپنے ایسے بدلوں کے ہاتھ میں اختیار کا سامان کسی مغلوب اور خصوصاً امت مسلمہ کے ساتھ اللہ رواداری کا انصاف کا اس میں سلوک کا معاملہ کرنے والے ہیں. اللہ صدی مساجد کی حفاظت کرنا. تمام مدارس تربیہ مکاتب قرآنیہ مراکز دینیہ خانقاہوں کی مساجد کی تبلیغی مراکز کی اور تیرے دین کا کام جان کری ان شکلوں میں ہو رہا ہے اور تیرے مقبول و پسندیدہ ہے. سب کی حفاظت کرنا. کام کرنے والوں کی حفاظت کرنا. ان کو اخلاق اور استقامت امت اور حوصلہ عطا کرنا. ان کے راستے کی رکاوٹوں کو دور کرنا. ان کی مشکلات کا حل کرنا. ان کی ضروریات کی حفاظت کرنا. ان کو مخلص اور فعال کام کرنے والے افراد عطا کرنا. ان کاموں کے مناسب اسباب و وسائل عطا کرنا. اللہ ہمارے اخلاق کرام تیرے نیک بندوں نے دین کی بقا کے لیے مختلف اسباب کی شکل میں جو چیزیں یہاں جاری کی ہیں اللہ اس کی پورے پوری حفاظت کرنا. اللہ ان کو ضائع ہونے سے بتا دے. ہمیں ان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا کرنا. اپنے فضل کا معاملہ سنبھال لے. اپنے فضل کا معاملہ سنبھال لے. اللہ جہاں مکاتب کے قیام کی ضرورت ہے اس کے قیام کی صورتیں پیدا کرنا. جہاں مساجد کی تعمیر کی ضرورت ہے اس کے تعمیر کی صورتیں پیدا کرنا. جو مساجد تیرے تعمیر ہیں اللہ ان کے تعمیر کی اتنوں کو آپ کے ساتھ پائے رکھنے میں پہنچا دے. تیرے بندے ان خدمات کو انفرادی یا اجتماعی شکل میں انجام دے رہے ہیں. اللہ ان کو ان خدمات کے انجام دینے کے لیے مناسب اسباب و وسائل اپنے خزانے سے عطا فرما. راستے کی رکاوٹوں کو دور فرما. مشکلات کو آسان کرنا. اپنے فضل کا معاملہ فرما دے. اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما دے. اپنے فضل کا معاملہ فرما دے. یا اللہ ہم پر اپنا خصوصی فضل فرما. یہ رمضان کا مبارک مہینہ تو نے بات پر اپنے فضل سے ہمیں عطا فرمایا. اللہ اور اس میں جیسی قدر کرنی چاہیے تھی وہ تو ہم سے کیا ہو سکتی تھی لیکن تیری توفیق سے جو کچھ ٹوٹے پھوٹے اپنی طرح ناقص اعمال ہم نے کیے ہیں اللہ اپنے فضل سے ان کو شرط قبول عطا فرما. ہم ناقص ہیں ہمارے اعمال میں ناقص ہیں. اللہ اس کا نقطہ نواز ہے. کاملین کے سلسلے میں ناقصین کو بھی قبول کر لیتا ہے. کاملین کے سلسلے میں ناقصین کو ہی پہلا مقصد کا اعلان کر دیتا ہے. اللہ یہ اثرات ہو اور ہر طرح کے انعامات مقصد اور نامم سے آزادی کا ہے. پوری امت کو نامم سے آزادی نہیں کرنا. سب کے لیے آزادی نظام کا مسئلہ فرما لے. اپنے فضل کا معاملہ فرما لے. یا اللہ اس رمضان میں یہاں جو اعتکاف کا سلسلہ رہا اللہ جو اعمال انجام دیے گئے بزرگوں کی نسبت اور ان کے تربیت اور تعلیم کے مطابق اللہ اپنے اس کی توفیق عطا فرمائی. اللہ اپنے فضل سے ان میں سب سے قبول عطا فرما. اگرچہ اس میں ہمارے قبولیت تو نہیں ہے لیکن تو قبول کرنے کے لیے اس کا محتاج نہیں ہے. اللہ تو قبول کرنے کے لیے اس کا مقصود و داریاں کے کتے کو پانی پلانے پر مقصد کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے. اپنے فضل کا معاملہ فرما دے. اپنے فضل کا معاملہ فرما دے. جو قرآن کی تلاوت کی گئی جو تراویح میں جو قرآن سنایا گیا تصویرات کری گئی جو ذکر کیا گیا اور جو ہمارے سارے انجام دیے گئے اللہ تمام کو بے انتہا قبول فرما. اللہ تیرے ان بندوں نے ان تینوں اثروں میں ہمیں تراویح کا قرآن سنایا. ہم سب
جہاں بھی تیرے بندوں نے اس طرح ترائی افران تیرے بندوں کو سنائے اللہ مصطفیٰ کو اپنی طرف سے بہترین بندہ عطا فرما، اس نعمت کو ان کی نسلوں میں قیامت تک کے لیے جاری فرما دے، اپنے فضل کا معاملہ فرما دے، اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما دے، نہ اس خانقاہ میں آنے والے مہمانوں کی اللہ ضیافت اور ان کی خدمت کے لیے تیرے دن بندوں نے اللہ کوششیں کی ہیں، ہمارے طلبا اساتذہ اراکین انتظامیہ اور دوسرے احباب سب نے اس میں حصے لیے ایک نے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق بھرپور حصہ لیا، اللہ نے تمام کی خدمات کو جو اپنی بارگاہ میں اس نے قبول عطا فرما، اللہ اس عبادت کرنے والوں کی عبادتوں کے اجر و ثواب میں ان کا بڑا حصہ لگا دے، مزید سے زیادہ ثواب عطا فرما، اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما دے، اپنے فضل کا معاملہ فرما دے، حضرت ہے حضرت مفتی صاحب اور دیگر اکابر جن کی نسبت پر یہ سلسلے مختلف جگہوں پر ہمارے ملکوں میں بھی اور دنیا میں بھی چل رہے ہیں، ہمارے اکابر کی خبروں کو دور سے بھرے ہیں، اپنی رحمتوں کو کرو سے کہا کرے، اللہ انہوں نے ہماری اچھی تربیت فرمائی، رہنمائی فرمائی، اس کا بہترین بدلہ اپنی شاعر صاحب ان کی مراٹھی بیان فرما کر عطا فرما دے، اپنے فضل کا معاملہ فرما دے اور ان سلسلوں کو اللہ جاری اٹھائے، اپنے فضل کا معاملہ فرما ان سلسلوں کو جاری اٹھائے، ہمارے والدین، ہمارے اساتذہ، ہمارے مشائخ جنہوں نے ہماری تعلیم تربیت میں مشقتیں اٹھائی، تجویزیں دینی، ہماری غفلتوں کو برداشت کیا، اللہ ان تمام کو جو ہماری طرف سے اپنی شاعر شان بہترین بدلہ عطا فرما، جو اس دنیا سے جا چکے ان کی خبروں کو دور سے بھر دے، اپنی رحمتوں کو قوتوں سے ڈھانپ دے، جنت کی دوست میں ان کو اعلیٰ مقام بنا کر عطا فرما، اور جو حیات ہیں اللہ ان کی عمروں میں، ان کے اعمال خیر میں، ان کی دینی علمی دینی خدمات میں بے اختیار خیر و برکت عطا فرما کر ان کی قدردانی کی ہم کو توفیق اور سعادت عطا فرما، اللہ کے بندے ہمارے اکابر اس وقت جو موجود ہیں، اللہ ان کی عمروں میں، ان کی صحت میں، ان کی مساری میں بے انتہا برکت عطا فرما کر ان کی قدردانی کی ہم کو توفیق عطا فرما، ان کی قدردانی کی ہم کو توفیق عطا فرما، اپنے فضل کا معاملہ فرما، اللہ جو صلاحیتیں، جو قوا، جو اسباب و وسائل، جو نعمتیں تمہیں ہمیں عطا فرمائیں، ان سب کو تیرے دین، علم دین اور ایمان اسلام کی اشاعت کے لیے، حفاظت کے لیے، خدمت کے لیے استعمال کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرما، اللہ ان کی سرمایوں کو دنیا کے پیچھے ضائع کرنے سے ہماری حفاظت فرما، بنائے دنیا میں سے نہ بنا، بنایا آخرت میں سے بنا دو، بنایا آخرت میں سے بنا دو، اللہ کچھ نہیں ہے آپ کو، بڑے گنہگار ہیں، لیکن تم نے اپنے نیک اور مقبول بندوں کے ساتھ لائلہ پہلا نسبت عطا فرمائی، ان کی صحبتیں عطا فرمائی، ان کی توجہات سے نوازا، اللہ اس کا سوال کرتے ہیں، اس سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی قبول کرتا ہم پر بھی اپنا کرتا ہمیں ضائع ہونے سے بچا لے، ہماری نسلوں کی قیامت تک آنے والی نسلوں کی ایمان اور اصلاح اور اعمال کی حفاظت فرما، اپنے فضل کا معاملہ فرما، اپنے فضل کا معاملہ فرما، اے اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما، اللہ تیرے جن بندوں نے دعاؤں کے لیے روایا لکھا امید رکھتے ہوئے ہیں یا جو توقع رکھتے ہیں اپنے زندگی مقاصد کے لیے، ہم تو اس وقت ان کے ناموں کو بھی بھول چکے ہیں اور ان کی جو عادتیں ہیں وہ بھی ہمارے ذہنوں میں نہیں ہیں، لیکن ان کو ان پر سے واقف ہے، اللہ ان سے بھی واقف ہے، ان کی عادتوں سے بھی واقف ہے، اپنے اللہ قانون خزانے سے ان کی عادتیں پوری فرما، ان کی قرضیں ادا کروا دے، ان کی بیماریوں کو شفا سے بدل دے، ان کی اللہ اور غربت کو اللہ ان سے ہمارا
سے بدل دے، اپنے فضل کا معاملہ فرما دے، سب کے ساتھ فضل کا معاملہ فرما، پوری امت کے حال کرام فرما، حضور پاک حضرت امتی پورے عالم میں جہاں کہیں بھی رہتا ہو اس کی ایمان اسلام کی جان مال کی عزت حضرت کی اہل و عیال کی تجارت و جہاد کی ہر چیز کی حفاظت فرما، اور اگر وہ مظلومیت کا شکار ہے تو اس کی مظلومیت سے نجات عطا فرما، جاری کے ہاتھ سے سے روک دے، اپنے فضل کا معاملہ فرما۔ اے اللہ یہ مہینہ قریب ختم ہے، اور جنہیں جنہیں جو رہ گئے اللہ گلیوں کی قدردانی کی اے اللہ توفیق عطا فرما، اور جس طرح اس مہینے میں تمہیں بہت سے گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائی اور بہت سے ہمارے خیر کی توفیق عطا فرمائی، اللہ اس سلسلے کو رمضان کے بعد بھی آنے والے رمضان تک جاری اور ساری رہے گی۔ اللہ اس رمضان کو ہمارا آخری رمضان نہ بنا، اور رمضان میں ہمیں عطا فرما، برکتوں سے مالا مال کرنا، اللہ سب سے راضی ہو جا، سب سے راضی ہو جا۔ اللہ جو دعائیں ہم نے کی اور پورے عالم میں جہاں جہاں بھی دعائیں کی گئی، انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر، خلوت میں، جلوت میں، نماز میں، نماز کے بعد، حرمین میں، یہاں مسجدوں پر اپنے لیے، پوری امت کے لیے، علیزہ وسائل کے لیے، آباء و مخالفین کے لیے اور ہر ضرورت مندوں کے لیے ساری دعاؤں کو اے اللہ تو قبولیت سے نواز دیتا، اگر دل کر دعاؤں میں قبولیت کیا اے اللہ آثار نہیں کی، قبولیت کے اسباب نہیں ہیں، لیکن تو قبول کرنے کے لیے اس کا محتاج نہیں، تو سو وہ ہے جس نے بغیر مانگے ہم کو دیا، ہم نہیں تھے، ہمارا وجود نہیں تھا، اس کو کہتے ہیں سب کچھ عطا فرمایا، تو مانگنے کے بعد تو بچے سے اولاد عطا فرمائے گا۔ تیرے حبیب نے ہمیں خبر دی ہے کہ تیرے پاس میں جو ہاتھ پائے جاتے ہیں تو ان ہاتھوں کو خالی لوٹاتے ہوئے تجھے شرمائیں گے۔ اے اللہ تعالی سب کی دعائیں قبول فرما، اے اللہ معاف میں ہماری آخری گھڑی اور موت کا وقت کہاں اور کس جگہ آ جائے، اے اللہ کچھ نہیں کہہ سکتے، تو جانتا ہے۔ اے اللہ ہماری موت ایسی حالت میں آوے کہ ہمارے دل ایمان کے نور سے منور ہوں، زبان پر کمائی سے بازاری ہو، تو ہم سے راضی ہو، ہم تجھ سے راضی ہوں، تیرے اور تیرے بندوں میں سے کسی کا کوئی حق ہم پر تعبیر نہ رہ گیا ہو، ایسی حالت میں موت عطا فرما، قبر کے عذاب سے حفاظت فرما، آخرت کی منزلوں میں وہ پہلی منزل ہے اس کو کامیابی کے ساتھ گزروا دے۔ اے اللہ محشر کے علماء کی ہماری حفاظت فرما، اس دن کی رسوائی سے بچائے، اس دن اپنے عرش عظیم کا سایہ ہمیں نصیب فرما، اپنے حبیب پاک راسن کے مبارک ہاتھوں اور کا جام نصیب فرما، حضور راسن کی شفاعت ہم کو برآمد فرما، نیکیوں کے پلڑے کو جھکا دے، دانے ہاتھ میں قائم نامہ اعمال عطا فرما۔ اے اللہ اس صراط پر سے حافظ کے ساتھ ملا کر جہنم کے عذاب سے پوری حفاظت فرما کر جنت کے اندر دخول اپنی نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے لیے ہر معاملے میں خیر سے فیصلے فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، مانگ کر چلے گئے وہ بھی عطا فرما۔ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری اور پوری امت کی طرف سے بہترین وہ بدلا، ایک نبی کو اس کی خوف اور ایک رسول کو اس کی امت کی طرف سے تو دیا کرتا ہے عطا فرما۔ حضرات صحابہ، مہاجرین اور انصار، خلفائے راشدین، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، فقہا اور صوفیاء اور تمام افراد کرام جنہوں نے دین کی ضمانت کو بڑی قربانیوں کے بعد ہم تک پہنچایا ہے، ہم سب کو ہماری طرف سے بہترین بدلہ عطا فرما، اور ہمیں بھی ان کے اچھے قدم پر کرتے ہوئے دین کی ضمانت کو موجودہ اور آنے والی نسلوں تک پہنچانے کے لیے ہر طرح کی کوشش اور قربانی پیش کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرما۔ ہم نے فضل کا معاملہ فرما، جو مانگا
بھی عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما، آج تک اس سے مانگ کر کے محروم نہیں ہوئے اور پھر آئندہ بھی محروم نہ فرما۔ ربنا جینا کا طالبین فلا تردنا طالبین، ربنا جینا کا طالبین فلا تردنا طالبین، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك